नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम फअम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज का तरीका कदम ब कदम। हज तमत्तो करने वाले अफराद को मक्का पहुंचकर उम्रा की अदायगी के बाद एहराम खोल देंगे। बाकी दिनों में मस्जिदुल हराम में बाजमात नमाज अदा करेंगे। बकसरत तवाफ़, नफल नमाजें और तिलावत कुरान करीम। इस दौरान अगर मदीना का प्रोग्राम तय हुआ तो वहाँ से वापसी पर जुल्हुलैफा से एहराम बांधकर मक्का आएँ और उम्रा अदा करें। एहराम की तैयारी: हजामत, गैर ज़रूरी बालों की सफाई और नाखून काटने के बाद एहराम की नीयत से गुस्ल वरना वज़ू कर लें। एहराम बांधना: मर्दों के लिए एहराम एक सफ़ेद चादर बतौर तहमद बांध लें और दूसरी चादर ओढ़ लें, दोनों बाजू ढके हुए हों। इस वक्त कंघा करना और बदन पर हल्का सा इत्र लगाना सुन्नत है। ख़वातीन के लिए हराम: रोज़मर्रा के इस्तेमाल के सातर कपड़े, सर को मुकम्मल ढांपने वाला रुमाल, तरजीहान गाउन और स्कार्फ वगैरह करें जो चेहरा खुला रहेगा। हाइज़ा ख़वातीन भी एहराम बांधेंगी। फ़र्ज़ नमाज अदा करके एहराम बांधना मसनून है। अगर फ़र्ज़ नमाज का वक्त ना हो तो नफल पढ़कर भी एहराम की नीयत की जा सकती है। अगर नमाज के लिहाज से मकरूह वक्त हो तो नफल छोड़ दें। मकामी लोग यानी मक्का मुकरमा से आप लोग हज का एहराम बांधेंगे और हज तमत्तो करने वाले तमाम हाजी 8 ज़िलहज को अपनी आर्जी रहायशगाह से ही हज का एहराम बांधेंगे। इन्हें मस्जिद तनईम या मस्जिदुल हराम जाने की ज़रूरत नहीं है। हज क़िरान और हज अफराद करने वाले हज्जाज पहले ही एहराम की हालत में होंगे। यानी हज क़िरान करने वाले एहराम जब बांधते हैं तो वो उम्रा करके एहराम नहीं खोलते, फिर उसी एहराम में हज करते हैं। और हज अफराद यानी आखिरी फ़्लाइट से आने वाले लोग वो हज का ही एहराम बांध के आएंगे और सीधे मिना चले जाएंगे। और जो हज तमत्तो जिन्होंने किया है, तमत्तो का हज की 3 किस्में हैं: हज तमत्तो, हज क़िरान और हज इफ़राद। और हज तमत्तो जो है ये करने वाले यानी पहले ये मक्का से बाहर रहने वाले जो लोग हैं वो करेंगे, पहले उम्रा का एहराम बांधेंगे और आके एहराम उम्रा करके एहराम खोल देंगे। फिर जितने दिन उसके अंदर हुए मक्का में गुजारेंगे। फिर 8 या 7 ज़ुल्हज को जब भी उनका मौल्लम कहेगा तो इसी तरह एहराम की तैयारी करके अपनी रहायश गाह से एहराम बांधकर नियत करेंगे। नियत: मर्द का यानी अपनी एहराम गाह से नियत करेंगे, अपनी जो रहायश है वहाँ से। नियत: मर्द का सर नंगा, ख़वातीन सर ढककर मसनून नियत करें। लब्बैक हज्जा, यानी ये बात ज़हन नशीन रहे कि एहराम की हालत में मर्द का सर नंगा रहेगा और औरत का चेहरा। लब्बैक हज्जा, मैं हज के लिए हाज़िर हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल हज्जा फयस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी व आइन्नी अलैहि व बारिक ली फ़ीहि नवैतुल हज्जा व अहरमतु बिही ताला। अल्लाह, मैं हज करना चाहती हूँ, इसे मेरे लिए आसान बना और कबूल फरमा और इसे दुरुस्त तरीके से अदा करने की तौफीक दे और इसमें बरकत पैदा कर। मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए हज की नियत की है और इसके लिए एहराम बांधा। ज़बान से अल्फाज अदा करना ज़रूरी नहीं है, दिल का इरादा काफ़ी है। नियत करते ही मर्द बुलंद आवाज़ से और औरतें आहिस्ता आवाज़ से 3 बार तलबिया पढ़ेंगी। ज़बान से कहना शर्त है, कम से कम 1 मरतबा कहना फ़र्ज़ है। आएँ तलबिया पढ़ लेते हैं। अब आप हज करने लगे हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये कम से कम 1 दफ़ा और ज़्यादा से ज़्यादा 3 दफ़ा पढ़ें। अल्लाह मैं हाज़िर हूँ, अल्लाह मैं हाज़िर हूँ, मैं हाज़िर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाज़िर हूँ, बेशक हमद तेरी लायक है, सारी नेमतें तेरी दी हुई हैं, बादशाही तेरी है और तेरा कोई शरीक नहीं। सेहत भी उसी की दी हुई, माल भी उसी का दिया हुआ, अपने घर का बुलावा भी उसी का। तो इन सारी नेमतों को जहन में रख कर तलबिया पढ़ें।
تلبیہ کے بعد درود شریف پڑھ کر مسنون دعائیں پڑھیں۔ اللہم انی اسألک رضاک والجنۃ واعوذ بک من غضبک والنار۔ اے اللہ میں آپ سے آپ کی رضا اور جنت کا سوال کرتی اور کرتا ہوں، اور آپ کے غضب اور آگ سے پناہ چاہتا ہوں۔ اللہم حجتا لا ریا ولا سمعتا۔ اللہ میں ایسا حج کر رہا ہوں جس میں نہ ریا ہے اور نہ کسی شہرت کی طلب مقصود ہے۔ احرام کی پابندیاں۔ تلبیہ پڑھتی آپ پر احرام کی پابندیاں شروع ہو گئیں۔ احرام کی پابندیوں کے بارے میں تفصیل سے شروع میں احرام کا جو ویڈیو بنی ہوئی ہے عمرے کے احرام کی، اس میں وہ ساری پابندیاں حج کے احرام میں بھی وہی ہوں گی۔ مینا کے لیے روانگی۔ اپنے معلم کے بتائے ہوئے وقت کے مطابق تیار رہیں کہ 8 ذی الحج کی صبح بعد نماز فجر روانگی مسنون ہے، لیکن یہ حاجیوں کی کثرت اور راستے میں رکاوٹوں سے بچنے کے لیے جلدی بھی روانہ ہو سکتے ہیں اور فجر کی نماز راستے میں یا مینا میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مینا پہنچنے میں ظہر سے دیر بھی ہو سکتی ہے۔ مینا میں قیام۔ 8 ذی الحج کو مینا پہنچ کر ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کریں۔ اگلے دن فجر کی نمازیں ادا کریں۔ فجر کی نماز ادا کریں، کثرت سے تلبیہ پڑھتے رہیں، ذکر اور دعا کرتے رہیں۔ یعنی مینا کے اندر باجماعت نماز پڑھنی ہے اپنے خیموں کے اندر، اور کثرت سے تلبیہ پڑھنا ہے اور ذکر اور دعائیں کرنی ہیں۔ عرفات کے لیے روانگی۔ 9 ذی الحج کو صبح عرفات کے لیے روانہ ہونا ہے۔ راستے میں تلبیہ، تکبیر و تحلیل کرتے رہیں۔ عرفات پہنچنے کا وقت ظہر تک ہے، تاہم گاڑیوں کے رش کی وجہ سے دیر لگ جائے تو پریشان نہ ہوں۔ میدان عرفات میں حج کا خطبہ سنایا جاتا ہے۔ ظہر اور عصر کی نمازیں ملا کر پڑھی جائیں گی۔ نمازیں قصر ہوں گی اور ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ، دونوں کے درمیان کوئی سنت یا نفل نہیں پڑھنے۔ جو افراد مسجد نمرہ جا سکتے ہیں وہ مسجد میں امام کے پیچھے نماز پڑھیں، اور جو نہ جا سکیں وہ اپنے خیموں میں جماعت کروا لیں یا اپنی نماز پڑھ لیں۔ حنفی مسلک کے تحت انفرادی نماز کی صورت میں ظہر اور عصر کی نمازیں الگ الگ پڑھی جائیں گی۔ وقوف عرفات۔ ظہر اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد مغرب تک قبلہ رو کھڑے ہو کر دعائیں مانگیں، اسے وقوف عرفات کہتے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا مسنون ہے۔ بیماری، کمزوری اور بڑھاپے کی وجہ سے بیٹھ بھی سکتے ہیں، ذرا دیر بیٹھ جائیں پھر کھڑے ہو جائیں۔ عرفات کا وقوف حج کا لازمی رکن ہے، چنانچہ اگر یہ فوت ہو جائے تو حج ادا نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے جو لوگ بیمار ہوتے ہیں، اسپتال میں ہوتے ہیں، انہیں بھی سعودی حکومت کی طرف سے ایمبولنس کے ذریعے عرفات پہنچایا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص مغرب سے ذرا دیر پہلے بھی عرفات پہنچ گیا تو اس کا وقوف ہو گیا۔ انتہائی مجبوری کی صورت میں فجر سے قبل پہنچ جانے پر بھی وقوف ادا ہو جاتا ہے۔ عرفات میں آرام کی نیت سے اور بیکار وقت نہ گزاریں۔ حجاج کے لیے یوم عرفہ کو روزہ رکھنا ممنوع ہے۔ مغرب کی نماز عرفات میں نہیں پڑھنی، خواہ روانگی میں دیر ہو جائے۔ میدان عرفات کی دعا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اسی کے لیے ہے، حمد کے لائق وہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دیگر قرآنی مسنون دعائیں، استغفار، تکبیر و تحلیل زبانی یا دیکھ کر کرتے رہیں۔ مزدلفہ کے لیے روانگی۔ عرفات کے میدان میں مغرب کے بعد مغرب کی نماز پڑھے بغیر روانگی شروع ہوتی ہے۔ جیسے جیسے آپ کی بس کا نمبر آئے گا روانہ ہوں گے۔ اگر پیدل جانا ہے تو غروب آفتاب کے بعد روانہ ہو جائیں۔ اگر غروب آفتاب سے پہلے نکلیں گے تو آپ کا وقوف صحیح نہیں ہوگا۔ جب تک مغرب کی اذان نہیں ہوگی آپ میدان عرفات سے نہیں نکل سکتے۔ مزدلفہ میں قیام۔ مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نمازیں کٹھی پڑھنی ہیں۔ نمازیں قصر ہوں گی۔ جس وقت بھی مزدلفہ پہنچیں، بے شک رات کے 2 بجے پہنچیں، اطمینان سے نمازیں ادا کریں اور آج کی رات آرام کریں، یہی مسنون ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن تہجد نہیں پڑھی۔ رمی کے لیے کنکریاں جمع کر لیں۔ پہلے دن کے لیے صرف 7 کنکریاں لینا مسنون ہے، تینوں دنوں کی بھی لی جا سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ وقوف مزدلفہ۔ 10 ذی الحج صبح کے وقت
فجر کے بعد کچھ دیر قبلہ رو کھڑے ہو کر دعائیں مانگنا وقوف مزدلفہ کہلاتا ہے۔ تاہم اگر رش کی وجہ سے رات کے کسی حصے میں مینا کے لیے روانگی شروع ہو جائے تو حرج نہیں ہے، راستے میں تلبیہ پڑھتے رہیں۔ مینا کے لیے روانگی وقوف مزدلفہ کے بعد یا رات کے کسی حصے میں مزدلفہ سے واپسی مینا کی طرف روانگی ہوگی۔ جمرہ عقبہ کی رمی، یہ جمرہ جو ہیں یہ مینا میں ہیں۔ جن میناروں پر کنکریاں ماری جاتی ہیں انہیں جمرات کہتے ہیں۔ رمی کے معنی مارنا ہے اور کنکریوں کو جمار کہتے ہیں۔ جن 3 مقامات پر رمی جمار ہوتی ہے انہیں جمرہ عقبہ، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ اولیٰ یا اخری کہتے ہیں۔ 10 ذی الحج کو مینا پہنچ کر صرف جمرہ عقبہ کی رمی کرنا واجب ہے۔ مسنون وقت طلوع آفتاب سے زوال آفتاب تک ہے، لیکن سعودی عرب کے علماء کے فتاویٰ کے مطابق مغرب تک، بلکہ مغرب کے بعد بھی بلا کراہت جائز ہے۔ رمی سے پہلے تلبیہ پڑھنا بند کریں۔ ضعیف عورتوں اور بچوں کی طرف سے مرد رمی کر سکتے ہیں۔ رمی کے لیے کنکریاں مٹر کے دانے کے برابر ہوں۔ بڑے بڑے پتھر نہیں مارنے چاہیے اور نہ جوتے یا اور کوئی چیز۔ رمی کے وقت اکثر حادثات ہوتے ہیں، بہت احتیاط رکھیں۔ جس راستے پر جا رہے ہیں اسی پر واپس نہ مڑیں اور نہ نیچے جھکیں۔ رمی جمار کی دعا، کنکری مارتے ہوئے اللہ اکبر کہنا مسنون ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر کنکری ماریں، پھر اللہ اکبر کہہ کر کنکری ماریں۔